على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسمى الأدواء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام ادبا تھا۔ ادبا کا مطلب ہے جس کے کان جو ہیں وہ چیرے ہوئے ہوں یا کٹے ہوئے ہوں، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے کان وغیرہ کچھ کٹے ہوئے نہیں تھے، ان کا نام بھی اس کا یہ بن گیا، ادبا اس کو کہتے تھے، اور اس سے کوئی دوسرا اونٹ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، وہ کبھی دوڑ میں ہارتی نہیں تھی۔ ایک عرابی آیا، اس کے پاس ایک قعود اونٹ جو 2 سال سے لے کر 6 سال کے درمیان عرصے میں ہو، اور ایسا ہو جس میں جو چاہے سواری کرے، وہ شراطی وغیرہ نہ ہو، ایسی اونٹ کے ساتھ آیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نکل گیا، جیت گیا۔ تو یہ بات مسلمانوں پر بڑی شاک گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ گئی ہے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ حق کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ دنیا میں جو چیز زیادہ بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر دیتے ہیں، جو بھی رفعت حاصل کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جگہ پر لے گا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا جان ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے، بلند ہونا نہیں چاہتے اور فساد بھی نہیں چاہتے۔ تو اصول یہ ہے کہ جو بھی اونچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس جو ہے وہ جو اس کی جگہ ہے اس پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی جو ہے یہ میری چادر ہے، بڑائی اللہ تعالیٰ کسی کی پسند نہیں کرتا۔ تو جو بھی اوپر جاتا ہے، کچھ لوگ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آپ بلندیاں عطا کرتا ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ جو اپنے طور پر بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واپس نیچے کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ الفصل الثانی عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول ان اللہ تعالی یدخل بسام الواد ثلاثة نفر الجنہ صانعه یختلب فی سنته الخیر ورامي به ومنبله ورموا واركبوا ان ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملابته امرأته فإنهن من الحق رواه الترمذي وابن ماجه وزاد أبو داود والدارمي ومن ترك رمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تیر ایک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے 3 لوگ اس تیر کی وجہ سے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو وہ جس نے وہ تیر بنایا، جب وہ تیر بنا رہا تھا تو اس کی نیت خیر کی تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نیت رکھتا تھا کہ میں تیر بناؤں گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے استعمال ہوگا، تو اس نیت سے جس نے تیر بنایا وہ اس کے لیے وسیلہ جنت ہے، اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ دوسرا، جو تیر پھینکتا ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ وَمُنَبِّ لَهُ، اور جو تیر پھینکنے والے کو تیر پکڑاتا ہے کہ یہ تیر پھینکو، بنانے والا بھی، تیر پھینکنے والا بھی، اور تیر پھینکنے والے کو تیر پکڑانے والا جو ہے، یہ تینوں ایک تیر کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا وہ تیر اندازی بھی کرو اور گھڑ سواری بھی کرو، یہ دونوں، یہ جہاد کیونکہ ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں طاقت مہیا کرنے کا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جتنی طاقت تم اکٹھی کر سکتے اتنی طاقت جو وہ اکٹھی کرو، تو یہ اس کا حصہ ہے۔ تیر اندازی بھی کرو، گھڑ سواری بھی کرو، اور تمہارا تیر اندازی کرنا مجھے گھڑ سواری سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تیر اندازی کرنا مجھے گھڑ سواری سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھڑ سواری میں ایک تکبر کا پہلو بھی آ جاتا ہے، جب انسان گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا دماغ بڑا اونچا ہوتا ہے، اور جو تیر انداز اکثر پیدل ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ جو تم دونوں پسند ہیں لیکن تیر اندازی گھڑ سواری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ تمام کام جن سے انسان لاو کرتا ہے، بے مقصد شغل کرتا ہے، بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ باطل ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جن سے انسان بظاہر تو کھیلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر تیر پھینکنے کا کھیل کھیلنا، تیر پھینکنے کا کھیل کھیلنا، کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو یہ بھی لا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے، کیونکہ یہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپنے گھوڑے کو جنگ کے طریقے سکھانا، ہر چیز سکھانی پڑتی ہے، تو یہ بھی آدمی جب کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کھیل کے طور پر کر رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب شمار کرتا ہے۔ بملاحبت امرأۃ، کوئی آدمی مدکوہ بیوی کے ساتھ جو دل لگی کرتا ہے، وہ بھی اپنے نفس کی خواہش پر پوری کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادت شمار ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے انسان جو ہے یہ وہ کام ہے جو انسان کو حرام کی طرف متوجہ ہونے سے بچاتا ہے، تو یہ کام جو ہے یہ لا و لیب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ یہ حق ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت فرمایا، اور امام دارمی نے یہ الفاظ بھی کہے، جس آدمی نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو بھلا دیا، تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے بھلا دیا، کیونکہ کوئی بھی کام جو آپ سیکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، تو جس آدمی نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو بھلا دیا تو اس نے کیا کیا کہ ایک نعمت اس کو ملی تھی، اس نے اس نعمت کی ناشکری کی،
اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہیں کیا اس کا گویا اس نے انکار کیا۔ وعن ابی نجیح السلمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بالغ بسهم فی سبیل اللہ فهو له درجۃ فی الجنۃ ومن رمى بسهم فی سبیل اللہ فهو له اجر محرر ومن شاب شابة فی الاسلام كانت له نورا یوم القیامۃ۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان ورواہ داود الفصل الاول ونسائی الاول والثانی والترمذی الثانی والثالث وفی روایت من شاب شابة فی سبیل اللہ بدل فی الاسلام۔ حضرت ابو نجیح السلمی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی تیر سمیت میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی تیر پھینکنا، لڑائی کرنا، یہ تو بعد کی بات ہے نا، صرف تیر سمیت کیوں میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حساب سے ثواب دیتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں اس کو درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کسی غلام کو آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، غلام کو آزاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور جو آدمی اسلام کے راستے پہ چلتا ہوا ہے، پھر اسلام ہے، اسلام کے راستے میں چلتا ہوا جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو یہ سفید بال جو ہیں یہ قیامت والے دن اس کے لیے نور ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو جوان شاد کرنے کے لیے بال چون لیتے ہیں، سفید بال، یہ سفید بال تو قیامت والے دن کا نور ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے راستے پہ چلتا ہوا جس کے بال سفید ہو جائیں، یہ سفید بال قیامت والے دن اس کے لیے نور ہوں گے۔ ان کو مختلف کتابوں میں روایت کیا، اور نسائی نے یہ بھی کہا ایک حدیث پاک میں کہ یہاں الفاظ جو ہیں فی الاسلام ہے کہ نہیں ہیں فی سبیل اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس کے بال سفید ہوتے ہیں اس کے لیے یہ قیامت والے دن نور ہو جائے گا۔ لیکن پہلی حدیث پاک جو ہے وہ زیادہ راوی جو ہے اس کو جس میں اسلام میں بال سفید کرنے کی بات ہے، دوسرے میں جہاد میں بال سفید کرنے کی بات ہے، دونوں اپنی جگہ پر جو ہے وہ ان کی حیثیت ہے، لیکن جو راوی ہیں ان کے نزدیک وہ فی الاسلام والی بات جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے کل خطبے کی سنتیں پڑھنا شروع کی تھی، دو چار سنتیں پڑھی تھی، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہاتھ میں جب خطبہ پڑھتے ہوئے امام خطبے پہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا وغیرہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں جب مسلمان جہاد کرتے تھے تو خطبہ پڑھتے ہوئے ان شہروں میں جو شہر لڑائی سے فتح ہوئے تھے ان شہروں میں خطبہ پڑھانے والا امام اپنے بائیں ہاتھ میں تلوار رکھتا تھا۔ یہ سنت تھی ان شہروں میں جن شہروں کو طاقت سے فتح کیا گیا، ان شہروں میں جمعہ پڑھاتے ہوئے خطیب کے بائیں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور اس پر وہ سہارا لیتا تھا۔ لیکن وہ شہر جن کے لیے جنگ نہیں کی گئی، صلح کے ساتھ وہ فتح ہو گئے، مسلمانوں کے جو ہے وہ ان کے زیر اثر آ گئے، وہاں امام بغیر تلوار کے خطبہ دیتا تھا، اور جو شہر جنگ سے فتح ہوئے ان میں تلوار کے ساتھ خطبہ دیتا تھا۔ امام کا خطبہ پڑھتے ہوئے لوگوں کی طرف منہ کرنا یہ بھی سنت ہے، اور
ابتدا جو ہے خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا سے کرنا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور اس کی ثنا بھی ہے۔ دو گواہیاں آپ دیتے ہیں، شہادتین، شہادتین سے مراد یہ گواہی دینا، ایک گواہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ ایک شہادت ہے، اور دوسری گواہی یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دو شہادتین کو شہادتین کہتے ہیں، یہ بنیاد ہے آپ کے دین کی۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور دوسری یہ گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ہمارے نظام عقائد کی بنیاد ہے۔ تو خطبے میں ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خطبے میں جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی نصیحت بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نیکی کرو، یہ ساری تمام نصیحت ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی یاد دلانا، قیامت یاد دلانا، موت یاد دلانا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ تذکیر، نصیحت کرنا اور یاد دلانا کہ یہ کچھ بھی ہونے والا ہے۔ قرآن حکیم کی کم از کم ایک آیت پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن حکیم کی کم از کم ایک آیت کا پڑھنا بھی خطبے کے دوران یہ سنت ہے۔ خطبے جمعے کے لیے دو ہونے یہ سنت ہے، اکیلا خطبہ نہیں ہے، دو بعض مقامات پر ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، نکاح میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن عید کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں دو خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی سنت ہے، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا بھی سنت ہے۔ جب دوسرا خطبہ شروع کرے گا تو اس میں حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنا دوبارہ وہ بھی سنت ہے۔ ابھی وہ باقی ہیں، باقی واخر دعوانا الحمدللہ